امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، ان اقرأ بالمعوذات دبر کل صلاۃ، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، سنن نسائی کی 1327 نمبر حدیث ہے، ان اقرأ بالمعوذتین، کہ میں یہ دونوں صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، میں ہر نماز کے بعد اپنی تسبیحات کے ساتھ جوڑ کر ان دونوں صورتوں کو پڑھوں، یہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ حضرات دی وقار، قرآن کریم میں اللہ احکم الحاکمین نے ہم لوگوں کے لیے جہاں پر ہدایت اور رشد کا پہلو رکھا ہے، رہنمائی رکھی ہے، وہیں پہ اس اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس خالق کائنات نے ہمارے لیے شفا بھی رکھی ہے اور رحمت بھی رکھی ہے، اور اس کا اظہار آپ نے قرآن کریم کی اس آیت میں بھی پچھلے جمعہ سنا ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے آپ کے لیے قرآن ایسا نازل فرمایا ہے جو شفا کا باعث ہے اور رحمت کا باعث ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کے مختلف حصوں کی جہاں پہ فضیلت بیان فرمائی ہے، آیت الکرسی کی فضیلت بیان کی، سورہ اخلاص کی فضیلت بیان کی، اسم آدم کی فضیلت بیان کی، دعوت ذی-النون حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی، اور اسی طرح اس رب کائنات نے ہمارے لیے قرآن میں وہ دعا بھی نازل کی جو مومنوں نے اپنے مشکل کے وقت پڑھی کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی فضیلت میرے نبی محتشم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پہ بیان فرمائی ہیں اور احباب سن بھی چکے ہیں۔ اسی حوالے سے آپ نے پچھلے جمعہ میں معوذتین میں سے پہلی صورت قل اعوذ برب الفلق، پوری صورت آپ نے سماعت فرمائی، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور اس حوالے سے جو فضیلت کے پہلو تھے وہ آپ نے سماعت فرمائے۔ آج اس کا دوسرا حصہ قل اعوذ برب الناس جو قرآن کریم کی آخری صورت ہے، ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں فرمایا ہے کہ قل اعوذ برب الناس، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے میں انسانوں کے پروردگار کی رب اس کے پناہ میں آتا ہوں، انسانوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں،
ملک الناس جو انسانوں کا مالک ہے، الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس اور انسانوں کے اس معبود کی پناہ میں آتا ہوں اس وسوسہ ڈالنے والے کے نقصان سے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو ہٹ ہٹ کر لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس اس کا تعلق خواہ جنوں سے ہو یا انسانوں سے ہو، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ عزیزان گرامی، آپ نے پچھلے جمعے جو گفتگو سنی اس کو اس کے ساتھ پیوستہ کیجئے تو ہمارے سامنے ایک نقطہ سامنے آتا ہے کہ میرا اور آپ کا دشمن بنیادی طور پر وہ شیطان ہے، اس کا وسوسہ ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ آپ پناہ مانگا کریں، قرآن کی تلاوت کا آغاز کرتے ہوئے بھی آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں تاکہ آپ کو شیطان تلاوت آیات بینات میں بھی وسوسہ نہ ڈالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہماری تربیت فرمائی ہے اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ تلاوت قرآن کریں بھی اور ابتدا میں تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور پھر اسی طرح ہی نماز کے اندر جب ہم دعائے استفتاح پڑھتے ہیں، دعائے استفتاح کو پڑھنے کے بعد کیونکہ اس میں قرآن کی سورت ہم نے پڑھنی ہوتی ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہوتی ہے، اس لیے نماز کے اندر بھی تعوذ جو ہے وہ لازمی قرار دی گئی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ پڑھیں گے اور پھر جو ہے وہ قرات شروع کریں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رب العالمین نے ہمیں یہ بات سمجھا دی ہے کہ آپ نے جس پروردگار کی پناہ میں اور اس کی رحمت میں آنا ہے، اس رب کی خاصیت یہ ہے وہ سارے لوگوں کا رب ہے اور سارے لوگوں کا معبود ہے اور سارے لوگوں کا مالک ہے۔ یہ تین صفات اللہ رب العالمین نے اپنی بیان کی، رب الناس، ملک الناس اور الہ الناس۔ یہ تین صفات ہیں اس صورت میں جو اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ اب میں نے پچھلے جمعے بھی ایک بات عرض کی تھی کہ رب کائنات نے انسان کو بھی پیدا کیا ہے، شیطان کو بھی پیدا کیا ہے، اس نے نیکی بھی پیدا کی ہے، اس نے برائی بھی پیدا کی ہے، لیکن ہمارے سامنے ایک رستہ اس کی تجویز کرنا وہ ہمارے ذمہ داری اور ہماری منشا پہ، ہماری مرضی پہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کی رہنمائی کر دی ہے، دو رستے اس کے سامنے رکھ دیے، اب یہ اس کی مرضی ہے، اما شاکرا آیا وہ شکر گزاری والا رستہ اختیار کرتا ہے، و اما کفورا یا وہ ناشکری والا رستہ اختیار کر کے شیطان کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب میرے عزیز بھائیوں، یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر اللہ رب العالمین ہم سب کو پکڑ کر مسجد میں بھیج دیتے، یعنی نیکی کی طرف ہی لگا دیتے، تو نیکی کے اندر سبقت کرنے کا وہ سوچ اور فکر اور وہ ایک دوسرے سے آگے نکلنا نیکیوں میں، یہ تصور ہی ختم ہو جاتا۔ یہ دنیا اسی لیے آزمائش کا گھر بنائی گئی کہ آپ اس آزمائش کی دنیا میں آرام سے بیٹھیں، آپ اس آزمائش کی دنیا میں یہاں پہ نیکیاں کریں، نیکیوں میں سبقت لے کے جائیں، ایک دوسرے سے آگے گزریں، اور نیکیاں کرتے کرتے آپ نے شیطان کو شکست دینی، اور اس شکست دینے میں کون سا مومن زیادہ اس میں مسابقت کرتا ہے، یہ بھی ہمارا امتحان ہے کہ ہم کتنا شیطان کو اپنے سر پہ چڑھاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے اوپر جو ہے نا وہ نمازیں بھاری نہیں ہیں، منافق کے اوپر عشاء اور فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اپنے دنیاوی مشاغل میں مشغول رہتا ہے، نیند چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، تو وہ صبح کی نماز بھی ترک کرتا ہے، رات کی نماز میں بھی غفلت اور سستی کرے گا۔ اب امتحان یہ ہے کہ جہاں پہ شیطان آپ کو صبح تھپکی دے کر سلانے کی کوشش کرتا ہے، شیطان کو شکست دینے میں ہم کتنا اللہ رب العالمین کی قربت اختیار کرتے ہیں اور کتنی سبقت اختیار کرتے ہیں، ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ اگر مسجد کے اندر پھر بھی
یعنی یہ باتیں سن کر بھی مسجد کے اندر فجر کی صف میں وہی 20 اور 25 نمازی وہی رہیں، وہ بزرگ لوگ جو بیچارے جن کی نیند جو ہے رات کو مکمل نہیں آتی، ہم نہیں یہ کہتے کہ وہ اس وجہ سے آتے ہیں، ان کے اندر تڑپ ہوتی، انسان سوچتا ہے کہ چلو اتنی عمر گزر گئی ہے، اب نمازوں کی نیکیوں کی پابندی مستقل مزاجی کریں، لیکن یہ اولادیں ہمارے گھروں میں ہی ہوتی ہیں، ہمارے بچے ہمارے گھروں میں ہی ہوتے ہیں، وہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ نمازوں میں کیوں نہیں آتے؟ اس کی وجہ یہ ہم نے شیطان کو سر پہ چڑھایا، شیطان کو اپنے اوپر غالب کیا ہے، اس کو اپنے اوپر ڈومیننٹ کیا ہے۔ تو یہ صورت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ قل اعوذ برب الناس، آپ نے اللہ رب العالمین سے یہ مانگنا ہے کہ اللہ میں تجھ پروردگار کے پناہ میں آغوش میں آتا ہوں، اللہ تو رب بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تو الہ بھی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق بھی آپ نے پیچھے سنا کہ وہ خالق و مالک کائنات کا بھی رب ہے، وہ صبح کو بھی پھاڑتا ہے اس کا بھی رب ہے، اور وہ دانے کو بھی پھاڑتا ہے وہ اس کا بھی رب ہے۔ اس رب کائنات کی قدرت، اس کی ربوبیت اس پوری کائنات کے ہر نظام پہ ہے، اور وہ اس ساری چیز کا مالک بھی ہے، اس ساری چیز کا خالق بھی ہے۔ انسان کے تصور میں دنیا کائنات کا جتنا تصور جاتا ہے اس کی کاراگری اور ربوبیت اس سے بھی بڑی ہے۔ یہ میرے بھائیوں یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اس رب کی آغوش میں جا رہے ہیں، اس کی رحمت کی آغوش ہمیں چاہیے، اس کی پناہ چاہیے، شیطان سے چاہیے۔ اور پھر آپ تصور کیجئے کہ انسان جو ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ میں جس رب کی پناہ میں آیا ہوں نا، وہ مالک بھی ہے اور الہ بھی ہے، معبود ہے۔ ہم نے کلمے میں اس بات کا اقرار کیا ہے، وہ کلمے کے الفاظ لا الہ الا اللہ ہو جائیں یا اشہد ان لا الہ الا اللہ ہو جائیں، ہر دونوں طرح الوہیت کا اقرار ہم نے خاص کیا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ اور الہ کا معنی یہ ہے اللہ رب العالمین کو، صرف اللہ کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ عبادت کی جتنی صفات ہیں، عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، نماز کی صورت میں ہو، روزے کی صورت میں ہو، زکوٰۃ کی صورت میں ہو، صدقات کی صورت میں ہو، حج کی صورت میں ہو، جہاد کی صورت میں ہو، تسبیحات کی صورت میں ہو، ذکر الہی کی صورت میں ہو، تلاوت آیات کی صورت میں ہو، جس چیز کو شریعت عبادت کہتی ہے ہم نے وہ عبادت نسبت کرنی ہے اس اللہ رب العالمین سے۔ یہ میرے بھائیوں یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے، اور جب ہم اس بات کا اقرار کر لیتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف ہم نسبت کرتے ہیں، وہ مالک انشاءاللہ ہر بلا سے، ہر مصیبت سے ہماری حفاظت بھی فرمائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں کہ من شر الوسواس الخناس، کہ وسوسہ ڈالنے والے کے نقصان سے جو ہٹ کر وسوسہ ڈالتا ہے۔ شیطان جو ہے نا، شیطان، میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ ایک بات بتائی کہ بسا اوقات شیطان ہوتا ہے اپنے روپ میں، شیطان وہ ہماری سوچ میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ بسا اوقات شیطان بندے کے روپ میں، انسان کے روپ میں ہمارے سامنے عادتوں کے حوالے سے آتا ہے، ہماری عادتیں بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہ آپ قرآن کی تلاوت کرنے لگیں، آپ کا ہی دوست کہتا ہے یار انہوں چھٹ بات پڑھ لی، پہلے میری گل سن لیں۔ آپ ذرا نماز آج تھوڑی سی لیٹ پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، میں آپ کے پاس اتنی دیر بعد آیا ہوں، آپ نماز چھوڑ دیتے۔ یہ وہ بندہ شیطان نما ہوتا ہے جو آپ کو عبادت سے غافل کر رہا ہوتا ہے، آپ کو آپ کی نماز سے سست بنا رہا ہے، ذکر الہی میں سستی پیدا کر رہا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، آپ کو یہ بات سوچنی چاہیے، وہ حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے جس میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، ایک اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال ایسے ہے کحامل المسک ونافخ الکیر، جس طرح ایک خوشبو اٹھانے والا ہے یا ایک بھٹی چلانے والا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں طرح کی مثالیں دیں۔ فرمایا اما حامل المسک، جو خوشبو والا ہے نا، اما ان تبتاع منہ، یا آپ اس سے خوشبو خرید لیں گے، یا اما ان یہدیک،
آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں، وہ آپ کو ایک پف جو ہے وہ خوشبو کا عطر کا آپ کو بھی لگا دے گا. 2 فائدے ہو رہے ہیں. تیسرا فائدہ یہ ہے اما ان تجد منہ ریحا طیبا، آپ جب تک اس کے پاس بیٹھے رہیں گے آپ کو خوشبو محسوس ہوتی رہے گی، اچھے ماحول میں رہیں گے. یہ اچھے دوست کی مثال، اچھی صحبت کی مثال. کسی عالم کے پاس بیٹھیں گا آپ کو چغلیاں نہیں، گالیاں نہیں دینے دے گا، آپ کی زبان کا تحفظ رہے گا، بہت ساری چیزوں سے بچ جائیں گے. بندہ اگر سگریٹ نوش ہے نا، وہ عالم دین کے پاس پرہیز کرتا ہے کہ میں اس کے بعد نہ ہی پیوں، اس سے بھی بچ جاتا ہے، گالیوں سے بچ جاتا ہے، بہت ساری فضولیات سے بچ جاتا ہے. اس لیے عالم دین اور مسجد، یہ آپ کے پاس 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جتنا ان دونوں چیزوں میں سے کسی سے تعلق بنا لیں گے انشاءاللہ نیکیوں کے قریب آتے رہیں گے. آپ جب ان کے پاس بیٹھیں گے آپ کو اچھی بات ملے گی. آج آپ مسجد میں آئے ہیں، ہم نے کوئی آپ سے پیسے تو طلب نہیں کیے، آپ سے کوئی چیز تو طلب نہیں کی، آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں اپنی زندگی کو ہم نے اس طرح شیطان سے محفوظ رکھنا ہے، شیطان اور بلیات سے، آفات سے محفوظ رکھنا ہے. یہ درس آپ کو مسجد سے ملے گا، یہ سبق آپ کو ممبر سے ملے گا، یہ کسی عالم سے، دین کے طالب علم سے، عالم سے ملے گا. یہ میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہے کہ اس خالق کائنات نے یہ مراکز بنائے ہی ہماری ہدایت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، کہ ہم ہفتے بعد آئیں اپنی اصلاح کروا کے جائیں. اور میرے عزیز بھائیوں، اس رب العالمین کے حوالے سے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ وسوسہ جو ہٹ ہٹ کر ڈالنے والا ہے، وہ جن بھی ہو سکتا ہے، شیطان ہو سکتا ہے، وہ انسان بھی ہو سکتا ہے. میں نے جو آپ کو بات کی ہے نا، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ آپ کو غلط رستے کی طرف لے کے جائیں گے، عبادت سے غافل کرنے کی کوشش کریں گے. ایسے لوگوں سے پرہیز کیجیے. یہ آپ کو جو میں نے حدیث سنائی ہے نا، اس میں اس کا دوسرا حصہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص بٹی چلانے والا ہے اس کی مثال ایسے ہے، آپ جب تک اس کے پاس بیٹھیں گے کپڑے سمیٹ کے بیٹھیں گے، دامن سمیٹ کے بیٹھیں گے، کہیں کوئی چنگاری نہ پڑ جائے. چنگاری پڑے گی آپ کا کپڑا خراب ہو جائے گا، جو آپ نے قیمتی سے قیمتی بھی پہنا ہے، چنگاری اس کو جلا دے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جتنی دیر آپ اس بھٹی والے کے پاس، نافخ الکیر کے پاس بیٹھے رہیں گے، آپ کو لوہا جلنے کی، بھٹی جلنے کی، اس کی بدترین بدبو آتی رہے گی، بیٹھنا مشکل ہو جائے گا. یہ ہے ایک اچھے دوست کی مثال اور ایک برے دوست کی مثال. آپ ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے، ایک دفعہ آپ ان لوگوں میں بیٹھے جو محلے کے پھٹوں میں بیٹھ کر تاشیں اور لوڈو کھیلنے والے ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ ذکر کریں گے، تسبیح کریں گے، ادھر بات بات پہ گالیاں بھی نکلیں گی، چغلیاں بھی ہوں گی، ہاتھ پہ ہاتھ بجیں گے، تالیاں بھی بجیں گی، پتہ نہیں کیا کچھ چلے گا. اور یہ میرے بھائیوں، یہ ڈفرینس ہے، یہ وہ فرق ہے ان 2 مجالس میں. تو ہمیں مومنوں کے قریب ہونا چاہیے، اپنے دوستوں کے قریب ہونا چاہیے، تاکہ میرے عزیز بھائیوں ہم اپنے ہاں اللہ رب العالمین کی قربت اختیار کریں اور اتنا ہی شیطان سے دور ہو سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی. جامع ترمذی کی 2058 نمبر حدیث ہے، صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتعوذ من عین الجان ثم عین الانس فلما نزلت المعوذتان اخذہما وترک ما سوا ذلک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے جنوں سے، شیطانوں سے، اور پھر انسان کی بد نظر سے، جنوں کی بد نظر سے، جس کو ہم کہتے ہیں نظر بد لگ گئی ہے، اس سے پناہ مانگا کرتے تھے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، فرمایا فلما نزلت المعوذتان، جب یہ دونوں معوذتین صورت نازل ہوئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پابندی کرنی شروع کر دی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ اس کے علاوہ ہیلے کرتے تھے آپ نے سب چھوڑ دی، ساری دعائیں اس کے علاوہ ترک کر دی پناہ کے حوالے سے. اس لیے میرے بھائیوں، آپ کو ذاتی طور پہ سمجھتے نظر بد لگ گئی، گھر میں مسئلہ ہو گیا ہے، معوذتین پڑھ کر اپنے گھر والوں پہ پھونکا کریں، اپنے بچے پہ، اپنی بیوی پر، اپنی بیٹی پر، جس کے لیے آپ کو مسئلہ نظر آتا ہے یہ کام کیا کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی 814 نمبر حدیث ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انزلت علی آیات لم یری مثلہن قط المعوذتین، مجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو آیات مجھ پہ نازل کی گئی ہیں لم یری مثلہن قط، اس جیسی آج سے پہلے نہ نازل ہوئی ہیں نہ کبھی میں نے ایسی دیکھی ہیں۔ وہ معوذتین ہے یہی قل اعوذ برب الفلق والی صورت اور قل اعوذ برب الناس والی صورت۔ میرے عزیز بھائیوں، یہی سنن نسائی کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سفید خچر تحفے میں دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہوئے، حضرت عقبہ بن عامر اس کی لگام تھامے آگے جا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ سے کہا اقرأ، پڑھیے۔ حضرت عقبہ کہتے ہیں ما اقرأ یا رسول اللہ، میں کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ قل اعوذ برب الفلق، آپ یہ صورت پڑھیں، من شر ما خلق یہ پڑھیں، فاعادها علی حتی قرأتها، کہتے ہیں میں نے اس صورت کو مکمل کو پڑھا، فعرف انی لم افرح بها جدا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ شاید عقبہ بن عامر یہ صورتیں پڑھ کے بہت زیادہ خوش نہیں ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعلک تہاونت بها فما قمت یعنی بمثلها، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے لگتا ہے تو زیادہ خوش نہیں ہوا، عقبہ بن عامر سن لے، شاید تو نے اس کو معمولی سمجھا ہے، لیکن میں نے قیام میں اس جیسی کوئی صورت بلیغ انداز سے میں نے پڑھی نہیں ہے جو میں نے تجھے سکھائی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اس صورت کو یاد بھی کریں، اس کے ترجمے پہ غور کریں، اس کے معنی پہ غور کریں، ان دونوں صورتوں کے، اور کوشش کیا کریں جہاں پہ قل هو اللہ احد آپ کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کی فضیلت الگ موجود، اور اس کے بلاغی پہلو اور اس کی توحید کا درس الگ موجود، لیکن اس کو آپ اپنے سبق کا، اپنے درس کا اور اپنے معاملات کا اس کو بھی حصہ بنائیں کہ ہم نے اس کو بھی انشاءاللہ ساتھ پڑھا کرنا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک مرتبہ حضرت عقبہ بن عامر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقرئنی سورۃ ہود و سورۃ یوسف، مجھے سورہ ہود اور سورہ یوسف سکھا دیں، پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عقبہ بن عامر انک لم تقرأ سورۃ احب الی اللہ، میں آپ کو ایسی صورت پڑھاتا ہوں جو اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ محبوب ہے، جس میں ایسا پہلو ہے، ولا ابلغ عنہ من قل اعوذ برب الفلق، اس صورت سے قل اعوذ برب الفلق اور ناس یہ دو صورتیں پڑھائی ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بنیادی اس کا مقصد اس کو بیان کرنے کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ صورتیں کیوں سکھائی، مختلف صحابہ کرام کو مختلف مواقع پہ یہ صورتیں اس وجہ سے سکھائیں تاکہ زندگی کے جو مختلف مصائب ہیں، جو مختلف مسائل ہمارے ہاں پیدا ہوتے ہیں، اور ہمارے اندر بھی یہ مسائل ہیں، ظاہری بات ہے، اب کسی شخص کو پوچھ لیں، کوئی کہتا ہے میرا کاروبار ٹھیک نہیں ہے، کوئی کہتا ہے میں نے فلانے دی نظر لگ گئی، کوئی کہتا ہے مجھے فلانے کی نظر لگ گئی، کوئی کہتا ہے میرا بچہ پڑھ نہیں رہا، کوئی کہتا ہے آپ اس پہ فلاں پہ دم کر دیں۔ اور میرے عزیز بھائیوں، آپ ان صورتوں کو یاد کریں، توجہ کے ساتھ یاد کریں، توجہ سے اس کے معنی مفہوم پہ غور کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان آخری ایام میں جب جس کیفیت میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت صحت میں تھے، آپ خود یہ صورتیں پڑھ کے اپنے اوپر ان صورتوں کے ساتھ دم کیا کرتے تھے، اور آپ ہاتھ پھیرا کرتے تھے، ہاتھوں میں پھونک مار کر یہ صورت پڑھ کر ہاتھ پھیرا کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت درد والی شدت میں آ گئی تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خود یہ صورتیں پڑھ کے آپ پہ پھونکا کرتی تھی، یہ امید رکھتے ہوئے کہ اللہ کریم انہی صورتوں کی برکت سے آپ کو صحت بھی اور برکت بھی عطا فرمائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ چیزیں ہمیں بھی یہ کام اپنے تئیں اپنے طور پہ کرنا چاہیے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے ان اقرأ بالمعوذات دبر کل صلاۃ، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، سنن نسائی کی 1327 نمبر حدیث ہے، ان اقرأ بالمعوذتین، کہ میں یہ دونوں صورتیں قل اعوذ برب الفلق
اور قل اعوذ برب الناس میں ہر نماز کے بعد اپنی تسبیحات کے ساتھ جوڑ کر ان دونوں صورتوں کو پڑھوں. یہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے. میرے عزیز بھائیوں، یہ بات آپ نے سن لی. اب کام یہ کرنا ہے، جہاں پہ ہم نماز کے بعد بقیہ اذکار کرتے ہیں نا، آپ آج سے ان صورتوں کو اپنے ذکر کا حصہ بنا لیں. آپ ان ہر نماز کے بعد 5 نمازیں کم از کم انشاءاللہ ہم نے پڑھنی ہے، تو ہر نماز کے بعد ان 2 صورتوں کو اپنے اذکار کا حصہ بنا لیں کہ ہم نے ضرور پڑھنی. انشاءاللہ اللہ نظر بد سے بھی محفوظ فرمائیں گے. جو چھوٹے موٹے ہمیں مسائل ذہنی طور پہ پریشانیوں کے رہتے ہیں، انشاءاللہ ٹینشن فری ماحول بھی اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے. اور یہ یاد رکھیں، آپ دنیا میں جتنی مرضی ریلیکسنگ ٹیبلٹس کھا لیں، جتنی مرضی گولیاں کھا لیں، وہ وقتی طور پہ تو ہمیں ریلیف دے دیتی ہیں، نیند دے دیتی ہیں، سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جو قلبی لحاظ سے سکون ہوتا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو انہی ذکر الہی سے ہی ہوگا جو ذکر اللہ نے بتایا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. دلی سکون اسی سے ہوتا ہے. قرآن نے اس بات کی شہادت دی ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دل جو ہے نا وہ اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے سورہ رعد کی اس آیت میں تکرار کے ساتھ فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، توجہ کیجیے اور توجہ سے یہ بات سنیے، قرآن کا حکم ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کو طمانینت ملتی ہے. کوئی طمانینت جتنا مرضی انسان کے پاس مال و دولت آ جائے، یہ وقتی سکون ہی ہو سکتا ہے. جتنا مرضی مالدار ہو جائے، آخر عالم دین کے پاس یہی جا کے کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کر دیا کرے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ روحانی تسکین عالم سے ملے گی، مسجد سے ملے گی، دین سے ملے گی، شریعت سے ملے گی. یہ میرے بھائیوں، دنیا کے سارے سکون مال سے بھی حاصل ہو سکتے ہیں، دولت سے بھی حاصل ہو سکتے ہیں، اچھے مکان سے بھی حاصل ہو سکتے ہیں، اچھی گاڑی سے بھی حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن جو اصل قلبی سکون ہے وہ آپ کو ذکر الہی سے ہی حاصل ہوگا، اور اس کلام الہی سے حاصل ہوگا، اور جناب رسول معظم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں سے ہی انشاءاللہ حاصل ہوگا. عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین ذکر بھی انہی صورتوں کو قرار دیا. پہلے آپ نے جو باتیں سنی، اس کے بعد اگلا نقطہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبراہٹ کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں، کسی بھی موقع پہ، حتیٰ کہ صحابی رسول بیان کرتے، سنن نبی داود کی 1463 نمبر روایت ہے، کہتے بینا انا اسیر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین الجحفۃ والابواء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، آپ جوفہ کے مقام پہ اور ابوا کے مقام کے درمیان جا رہے تھے. آپ تصور کریں، گاڑیوں پہ بھی ہم جاتے ہیں، سواریوں پہ بھی جاتے ہیں، بازار میں بھی جاتے ہیں، کئی مرتبہ پریشانی لاحق ہوئی ہے، کبھی کسی کے پیسے گھر رہ گئے، کبھی کسی قسم کی پریشانی، کبھی اللہ رحم فرمائے کسی کی جیب کاٹی گئی، کئی طرح کی پریشانیاں آتی ہیں. آپ تصور کریں، حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوفہ اور ابوا کے درمیان جا رہے تھے. سنن نبی داود کی حدیث ہے. جو ساتھی ماشاءاللہ ان علاقوں سے واقف ہیں، کثرت سے جاتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ جوفہ کہاں پہ ہے اور ابوا کہاں پہ. ہوا کیا، اذ غشیتنا ریح وظلمۃ شدیدۃ، تیز ہوا، آندھی اور شدید قسم کا اندھیرا چھا گیا، عجیب و غریب اندھیرے نے ڈھانپ لیا. فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتعوذ باعوذ برب الفلق وباعوذ برب الناس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوری طور پر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کرنا شروع کر دی. یہ ہمارے لیے سبق ہے. بیٹھے ہیں، اللہ رحم فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. زلزلہ تھوڑا سا آ جائے، نکل کے باہر بھاگتے ہیں. کبھی ذکر کیا ہے، اللہ رب العالمین کا نام لیا ہو؟ نہیں. بجلی چمکتی ہے،
نہیں پتہ کہ بادل گرجتے ہیں اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، یہ پڑھتے ہیں، نہیں پتہ۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے یہ سیکھنا گوارا ہی نہیں آج تک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں پھنس گئے، آپ نے فوری طور پر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھنا شروع کر دی۔ ابھی پچھلے ہمارے 2 مہینے اچھے بھلے اللہ رحم فرمائے بارشوں کے لگے ہیں۔ آپ خود تصور کریں، ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ فلاں ہاتھ کھڑا کریں، کوئی ضرورت نہیں، آپ خود احساس کریں کتنے کتنے موسم شدت والے آئے، کتنے کتنے پانیوں والے موسم آئے، بادل گرجنے کے، بجلی چمکنے کے، بجلی گرنے کے مواقع آئے۔ ہم نے کتنی مرتبہ اللہ کو یاد کیا؟ یہ ہم سوچیں۔ ہمارے تو کئی دوست، ان کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ہم نے موبائل لے کے کھڑے ہو جانا ہے اور اس کی پکچرائز کرنا ہے، چھوٹی سی ویڈیو کلپ بنا کے کہنا ہے جی فیصل آباد میں اس طرح کا موسم ہے۔ آپ ساتھ یہ بھی بتا دیا کریں کہ اگر اس طرح کا موسم ہوگا تو دعا کون سی پڑھا کرتے ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، تبلیغ کیا کریں ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، آپ نے یہ پڑھنا شروع کیا اور کہنے لگے یا عقبہ تعوذ بہما فما تعوذ متعوذ بمثلہما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے جس طرح کی پناہ مانگی ہے اس وقت، صحابی بیان کرتے ہیں ہم نے آج تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صورتوں کے علاوہ اس طرح کی پناہ مانگتے نہیں دیکھا۔ سوچئے، ہمیں اپنا مزاج بدلنا ہے، اپنا مزاج ہم بدلیں کہ آئے دن جو ہم نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں نا اپنے تئیں، ہمیں کئی دوست ملتے ہیں، کسی نے کیا کیا ہوتا ہے، رینگ چڑھایا ہوتا ہے، چھلا چڑھایا ہے، بینڈ بنایا ہے، کہتا میں نے اس پہ پڑھا ہوا ہے۔ بھئی پڑھا ہوا ہے، اللہ رحم فرمائے، اس سے بڑی پناہ حاصل کرنے کی کون سی چیز ہے جو آپ ابھی سن رہے ہیں؟ اس سے بڑی روئے زمین پہ کوئی چیز نہیں، نہ جسمانی لحاظ سے نہ روحانی لحاظ سے۔ آپ کے پاس فزیکلی قرآن موجود ہے اور روحانی لحاظ سے یہ وحی الہی کا پیغام ہے۔ آپ کا ذہن اس بات پہ مطمئن ہونا چاہیے کہ مجھے پناہ ملے گی تو یہ صورتیں پڑھ کے ملے گی، اس ذات سے ملے گی جو رب العالمین بھی ہے، جو لوگوں کا مالک بھی ہے، جو لوگوں کا معبود بھی ہے۔ جب تک یہ ہمارا ذہن نہیں بنے گا ہماری زندگی سے پریشانیاں نہیں نکلیں گی۔ ہر شخص کیوں پریشان رہتا ہے؟ یقین کی کمی ہے، اللہ رب العالمین سے لو لگانے کی کمی ہے اور اس طرف جانے کی کمی ہے۔ انسان بہت جلدی مایوس ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں نا اللہ تعالیٰ نے 2-3 جگہ پہ مختلف پیغامات دیے، انسان کی فطرت بیان کی۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ ہم انسان پہ رحمت کرتے ہیں، نعمت دیتے ہیں، اس کو مال دیتے ہیں، سہولت دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، زندگی اچھی ہو جاتی ہے، اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اس کو رب بھول جاتا ہے۔ مدارس میں آپ کو غرباء کے بچے ملیں گے، امیر لوگوں کے بچے نہیں ملیں گے۔ آپ کو دین پڑھنے کے لیے سہل زدہ لوگ بہت کم ملیں گے۔ یہ فقراء، نادار، کم پیسے والے، کم وسائل والے، ان کی ترجیح ہوتی ہے بچوں کو دین پڑھائیں۔ کیوں؟ ان کے نزدیک آخرت مطمع نظر ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ کہتے ہیں ہم انسان کو نعمت دیتے ہیں نا تو اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اس کو نہیں پتا کہ اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے، میں اپنی اولاد کا بھی صدقہ نکال کے کسی ایک کو قرآن حفظ کرا لوں، اس کو دین کا عالم بنا لوں، نہیں ذہن میں آتی۔ لیکن جیسے مصیبت بڑھتی ہے، اللہ رحم فرمائے، اللہ ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ ہم سب کو عطا فرمائے، جسمانی لحاظ سے بھی صحت عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں پڑے مریضوں کو بھی اللہ صحت عطا فرمائے۔ کہ جب مصیبت بڑھتی ہے، کوئی کہتا ہے اس کے قریب تلاوت لگا دے، کوئی کہتا ہے لگے یاسین پڑھ لو، اور جب صحت تھی اس وقت کتنی یاسینیں پڑھی تھی، اس وقت کتنے قل ہو اللہ پڑھی تھی، اس وقت کتنا قرآن پڑھا تھا۔ ہم نے کئی مرتبہ ہسپتالوں میں جا کے دیکھا ہے کہ موبائل پہ تلاوت لگا کے کسی مریض کے کان پہ لگا دیتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ ان ساتھیوں سے بھی پوچھا ہے آپ بھی سنی ہے کبھی تلاوت؟ کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں لگتا۔ اب وہ پڑا ہوا ہے بستر پہ، وہ اٹھ نہیں سکتا، اس کو مجبور کر دیا کہ تو قرآن سن ہن بہ کے۔ جب آپ کی حالت صحت تھی، یہی آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ ہم انسان پہ نعمت کرتے ہیں، وہ ہمیں بھول جاتا ہے۔ جب مصیبت آتی ہے، جسمانی مصیبت، مالی مصیبت، فضو دعاء عریض، لمبی لمبی دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر ہر کسی کو کہتا ہے میرے لیے دعا کر دو، کاروباری لا ٹھیک نہیں،
حالات فلانے ٹھیک نہیں ہیں، آتا پھر عالم دین کے پاس۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بات بتائی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی 5016 نمبر حدیث ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا اشتکا، جب آپ کو کوئی شکایت ہوتی، یقرأ علی نفسہ بالمعوذات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور ناس پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ فلما اشتد وجعہ، جب آپ کی شدت درد کی زیادہ ہو گئی، کنت اقرأ علیہ، میں آپ پہ پڑھا کرتی تھی، وامسح بیدہ، اور میں اپنا ہاتھ آپ پہ پھیرا کرتی تھی۔ یعنی یہ سورت پڑھ کے پھونک مار کے ہاتھ پھیرنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہاتھ پھیرا کرتی تھی، رجاء برکتہا، ان صورتوں کی برکت چاہتے ہوئے، یہ کلام الہی ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں، آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں نا ہمیں کوئی ڈس لے، کوئی موذی جانور ڈس لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، سلسلہ صحیحہ کی 848 نمبر روایت ہے، فرماتے ہیں، صحابی بیان کرتے ہیں، لدغت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقرب وهو یصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، بچھو نے ڈس لیا، بچھو نے ڈس لیا۔ فلما فرغ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، فرمایا لعن اللہ العقرب، اللہ اس پہ لعنت کرے، اس نے نمازی کو بھی نہیں چھوڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک ملایا اور اس کو اپنے اوپر پھیرا، اور قل یا ایھا الکافرون پڑھی، قل اعوذ برب الفلق پڑھی، قل اعوذ برب الناس پڑھی، اور اس کے ساتھ پھر اپنے جسم پہ اس کو پھیرا، اللہ رب العالمین نے زہر کا اثر زائل کر دیا۔ اور رات کے سوتے وقت یہ ذہن میں رہے، صحابی بیان کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات سوتے تھے، یہ آپ بھی ذہن میں رکھیں، آج آپ بچوں کو جا کے بتائیں، رات کو ڈراؤنے خواب جس کو آتے ہیں نا، اس کو کہیں یہ پڑھا کریں، بقیہ اذکار آیت الکرسی اور دیگر اذکار کے ساتھ، یہ 2 صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ میں پھونک مار کر اپنے جسم پر جہاں تک آ جاتا تھا اس پہ پھونکتے اور ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چیز سیکھیں، یہ سیکھ کر آج اپنے گھروں میں جا کے بتائیں، اپنے بیوی بچوں کو سکھائیں، آج سے سونے کا انداز بھی بدلیں، تاکہ آپ جب رات کو سوئیں تو شیطان کے حملے سے محفوظ رہیں۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو ان چیزوں پہ عمل کری توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔